حضرات جیسا کہ جانتے ہیں وہ حضرات جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، مشاعرے کی دوسری نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں وہ حضرات جو دور دور بیٹھے ہوئے ان سے ادباً ملتمس ہوں کہ ذرا قریب تشریف فرما ہوں تاکہ مشاعرے کی فضا قائم رہ سکے۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج کے اس مشاعرے کی صدارت رفیع المشائخ حضرت الحاج سید شاہ رفیع الدین حسین رضوی قادری سجادہ نشین حضرت علی مدین شفیع صاحب بارگاہ کے فرما رہے ہیں، اور اس مشاعرے کی نگرانی انیس ملت حضرت ابو عمار عرفان بادشاہ نوری سیفی صدر مرکزی انجمن سیف الاسلام فرما رہے ہیں۔ میں صدر مشاعرہ و نگران مشاعرہ سے مشاعرے کی دوسری نشست کے لیے آغاز کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ آئیے میں آج کے مہمان شعراء میں شامل انیس القراء قاری شرح انیس احمد قادری صاحب سے ادباً ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ مجدد ثانی میں اپنا کلام پیش کریں۔ سرکار اجازت۔ نمایاں جب ہوا جلوہ مجدد الف ثانی کا، نمایاں جب ہوا جلوہ مجدد الف ثانی کا، جہاں بھر میں ہوا چرچا مجدد الف ثانی کا، جہاں بھر میں ہوا چرچا مجدد الف ثانی کا، ہوئی منزل رسی آساں فرشتوں نے بچھائے پر، ملا جس کو بھی ہے زیادہ مجدد الف ثانی کا، ملا جس کو بھی ہے زیادہ مجدد الف ثانی کا، ہزاروں ظلم ڈھائے بادشاہ وقت نے، لیکن ہوا کب بال بی بی کا مجدد الف ثانی کا، ہوا کب بال بی بی کا مجدد الف ثانی کا، فدا ہوتے جو دیکھا دین احمد پر دل و جان سے، زمانہ ہو گیا شیدا مجدد الف ثانی کا، زمانہ ہو گیا شیدا مجدد الف ثانی کا، شعور و فکر میں ایک انقلاب دی ہوا پیدا، شعور و فکر میں ایک انقلاب دی ہوا پیدا، زباں پر نام جب آیا مجدد
الف ثانی کا، زباں پر نام جب آیا مجدد الف ثانی کا، زمانہ ڈھونڈتا ہی رہ گیا سارے زمانے میں، زمانہ ڈھونڈتا ہی رہ گیا سارے زمانے میں، نہ ثانی دوسرا پایا مجدد الف ثانی کا، نہ ثانی دوسرا پایا مجدد الف ثانی کا۔ ابو عمار کی کوشش کچھ ایسے رنگ لائی ہے، تقریباً 50 سال سے زیادہ ہوئے حضرت جو جلسہ فرماتے ہوئے، اس کو منعقد کرتے ہوئے۔ ابو عمار کی کوشش کچھ ایسے رنگ لائی ہے، دکن میں ہو گیا شہرا مجدد الف ثانی کا، دکن میں ہو گیا شہرا مجدد الف ثانی کا۔ ابو عمار کی کوشش کچھ ایسے رنگ لائی ہے، ابو عمار کی کوشش کچھ ایسے رنگ لائی ہے، دکن میں ہو گیا شہرا مجدد الف ثانی کا۔ رفیع دین شرفی کی ہوئی آمد جو محفل میں، رفیع دین شرفی کی ہوئی آمد جو محفل میں، سراسر نور ہے پھیلا مجدد الف ثانی کا، سراسر نور ہے پھیلا مجدد الف ثانی کا۔ رفیع دین شرفی کی ہوئی آمد جو محفل میں، رفیع دین شرفی کی ہوئی آمد جو محفل میں، سراسر نور ہے پھیلا مجدد الف ثانی کا۔ آخری شعر سماعت فرمائے۔ کوئی پوچھے یہ کس کا نور پھیلا ہے تو بول اٹھوں، کوئی پوچھے یہ کس کا نور پھیلا ہے تو بول اٹھوں، مجدد الف ثانی کا، مجدد الف ثانی کا، مجدد الف ثانی کا، مجدد الف ثانی کا۔ شراب معرفت پی لے انیس قادری تو بھی، شراب معرفت پی لے انیس قادری تو بھی، ہے کب سے جوش میں دریا مجدد الف ثانی کا، ہے کب سے جوش میں دریا مجدد الف ثانی کا۔ نمایاں جب ہوا جلوہ مجدد الف ثانی کا، جہاں بھر میں ہوا چرچا مجدد الف ثانی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری انیس احمد
قادری منظوم نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ آئیے آج کی اس بزم مشاعرہ میں ہمارے حضرت العزیز عالم دین محمد مولانا محمد فصیح الدین نظامی صاحب تشریف فرما، ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور نشست تشریف لانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آئیے اب نجم المشائق حضرت سید شاہ لیاقت حسین رضوی المدنی سجادہ نشین و متولی بارگاہ حضرت سید امر اللہ شاہ صاحب حضرت مولانا ابو عمار عرفان اللہ شاہ صاحب کی خدمت میں تہنیت پیش کریں گے۔ مولانا فصیح الدین نظامی صاحب، مولانا سید شاہ لیاقت حسین رضوی، مختار پاشا مولانا عرفان اللہ شاہ گھوری صاحب کی تہنیت پیش کریں۔ 50 سالہ خدمات، 60 سالہ خدمات، 50 سالہ یوم مجدد الف ثانی منانا۔ پیر طریقت حافظ عمر نقشبندی صاحب کی گلپوشی مولانا محمد فصیح الدین نظامی صاحب پیش فرما رہے ہیں۔ مولانا سلمان سہروردی صاحب کی گلپوشی مولانا محمد فصیح الدین نظامی صاحب فرما رہے ہیں۔ مولانا حذیفہ صاحب کی گلپوشی مولانا محمد فصیح الدین نظامی صاحب۔ مختار پاشا صاحب تمام فرزندان ابو عمار مولانا عرفان اللہ شاہ کی گلپوشی فرما رہے تھے۔ حمزہ بھی چھوٹ گئے نا، چلیے۔ اب اس کے بعد اشرف الشعراء مولانا قاضی اسد ثنائی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ خواجہ نقشبند یا مجدد الفسانی میں کلام پیش فرمائیں گے۔ ارشاد اللہ سماعت فرمائے کہ اندھیرے میں اجالا ہے مجدد الفسانی کا، سبحان اللہ، اندھیرے میں اجالا ہے مجدد الفسانی کا، کہ مسلک نور والا ہے مجدد الفسانی کا، کیا بات ہے، واہ کہ واہ مسلک نور والا ہے مجدد الفسانی کا، اندھیرے میں اجالا ہے مجدد الفسانی کا، اندھیرے میں اجالا ہے مجدد الفسانی کا،
کہ مسلک نور والا ہے مجدد الف ثانی کا، سبحان اور اللہ، ہمیشہ نعرہ توحید اس کے لب پہ رہتا ہے، واہ، ہمیشہ نعرہ توحید اس کے لب پہ رہتا ہے، گدا شاہوں سے اعلیٰ ہے مجدد الف کیا ثانی کا، بات ہے، کیا بات ہے، کیا گدا بات شاہوں سے اعلیٰ ہے مجدد الف ثانی کا، ہمیشہ نعرہ توحید اس کے لب پہ رہتا ہے، ہے، واہ، گدا شاہوں سے اعلیٰ ہے مجدد الف ثانی کا، سبحان اور اٹھے گی کذب کی آواز کیسے قصر شاہی سے، کیا بات، اٹھے گی کذب کی آواز کیسے قصر شاہی سے، پڑا اب اس پہ تالا ہے مجدد الف ثانی کا، کیا بات ہے، واہ پڑا واہ، اب اس پہ تالا ہے مجدد الف ثانی کا، اٹھے گی کذب کی آواز کیسے قصر شاہی سے، پڑا اب اس پہ تالا ہے مجدد الف ثانی کا، مقابل شاہ کے اسلام کی خاطر ڈٹے رہنا، مقابل شاہ کے اسلام کی خاطر ڈٹے رہنا، یہ جذبہ ہی نرالا ہے مجدد الف ثانی کا، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، جذبہ ہی نرالا ہے مجدد الف ثانی کا، مقابل شاہ کے اسلام کی خاطر ڈٹے رہنا، کیا یہ بات، جذبہ ہی نرالا ہے مجدد الف ثانی کا، اور مختار کرتا ہوں کہ اسد ہم چل رہے ہیں آنکھ موندے حق کے رستے پر، واہ، اسد ہم چل رہے ہیں آنکھ موندے حق کے رستے پر، یہ رستہ دیکھا بھالا ہے مجدد الف ثانی کا، یہ رستہ دیکھا واہ، بھالا واہ، ہے واہ، مجدد الف ثانی کا، واہ، 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 اسد ہم چل رہے ہیں آنکھ موندے حق کے رستے پر، واہ، یہ واہ، رستہ دیکھا بھالا ہے مجدد الف ثانی کا، یہ رستہ دیکھا بھالا ہے مجدد الف ثانی کا، سبحان اور اللہ، شہنشاہ نقشبند کے حوالے سے ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ صدق والا سلسلہ ہے نقش بندی سلسلہ، واہ، صدق والا سلسلہ ہے نقش بندی نقش بندی سلسلہ، نقش غار یار کا ہے نقش بندی سلسلہ، واہ، نقش غار یار کا ہے نقش بندی سلسلہ، صدق والا سلسلہ ہے نقش بندی سلسلہ، نقش غار یار کا ہے نقش بندی سلسلہ، اولیاء اللہ کا ہے عکس جس میں ذو فشاں، اولیاء اللہ کا ہے عکس جس میں ذو فشاں، وہ مقدس آئینہ ہے واہ، نقش واہ، بندی سلسلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تھے اشرف الشعراء مولانا قاضی اسد ثنائی صاحب دام اقبالہ، آپ کی خدمت میں کلام پیش فرما رہے تھے۔ آئیے میں اس کے بعد ادیب العصر حضرت فرید سحر صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب سید فرید احمد المعروف سید فرید سحر صاحب۔ السلام علیکم۔ نگران مشاعرہ کے جیسے مطلب پیش کر رہا ہوں۔ بیان میں کیا کروں رتبہ مجدد الف ثانی کا، بیان میں کیا کروں رتبہ مجدد الف ثانی کا، ملائک نے پڑھا نغمہ مجدد الف ثانی کا، بیان میں کیا کروں رتبہ مجدد الف ثانی کا، ملائک نے پڑھا نغمہ مجدد الف ثانی کا، اور شعر عرض کیا ہے کہ مبارکباد دی امی کو ان کی اولیاء نے سب، مبارکباد دی امی کو ان کی اولیاء نے سب، بیان سب نے کیا درجہ مجدد الف ثانی کا، بیان سب نے کیا درجہ مجدد الف ثانی کا، اور شعر دیکھیے کہ میرے آقا نے جب آ کر اذان دی ان کے کانوں میں، میرے آقا نے جب آ کر اذان دی ان کے کانوں میں، جہاں میں ہو گیا غلبہ مجدد الف ثانی کا، جہاں میں ہو گیا غلبہ مجدد الف ثانی کا، میرے آقا نے جب آ کر اذان دی ان کے کانوں میں، جہاں میں ہو گیا غلبہ مجدد الف ثانی کا، ہوا اکبر کا عمدہ تخت جس دن وہ ہوئے پیدا، ہوا اکبر کا عمدہ تخت جس دن وہ ہوئے پیدا، پڑا اس پر نہ ایک ایسا، پڑا اس پر نہ ایک سایہ مجدد الف ثانی کا، پڑا اس پر نہ ایک سایہ مجدد الف ثانی کا، اور شعر دیکھے کہ کبھی روتے نہ تھے بچپن میں وہ اوروں کی طرح بھی، کبھی روتے نہ تھے بچپن میں وہ اوروں کی طرح بھی، نجس ہوتا نہ تھا کپڑا مجدد الف ثانی کا، نجس ہوتا نہ تھا کپڑا مجدد الف ثانی کا، کبھی روتے نہ تھے بچپن میں وہ اوروں کی طرح بھی، کبھی روتے نہ تھے بچپن میں وہ اوروں کی طرح بھی، نجس ہوتا نہ تھا کپڑا مجدد الف ثانی کا، اور شعر دیکھیے کہ رہے بیکار ایک ہفتے تلک مزمار سارے ہی، رہے بیکار ایک ہفتے تلک مزمار سارے ہی، ہوا ظاہر جو ہی جلوہ
मुजद्दिद अल्फ़सानी का। हुआ ज़ाहिर जो ही जलवा मुजद्दिद अल्फ़सानी का, फ़कत उन पर नज़र रहती थी जिसने भी उन्हें देखा। फ़कत उन पर नज़र रहती थी जिसने भी उन्हें देखा। हंसी कुछ ऐसा था चेहरा मुजद्दिद अल्फ़सानी का, हंसी कुछ ऐसा था चेहरा मुजद्दिद अल्फ़सानी का। आखिरी शेर है कि रहेगा नाम रोशन ता क़यामत उनका दुनिया में, रहेगा नाम रोशन ता क़यामत उनका दुनिया में। है जारी आज भी चर्चा मुजद्दिद अल्फ़सानी का, है जारी आज भी चर्चा मुजद्दिद अल्फ़सानी का। और मख्ताब पेश कर रहा हूँ। सहर उनको अता जो गौसे आज़म का हुआ खिरखा, सहर उनको अता जो गौसे आज़म का हुआ खिरखा। हुआ ऊंचा बहुत रुतबा मुजद्दिद अल्फ़सानी का, हुआ ऊंचा बहुत रुतबा मुजद्दिद अल्फ़सानी का। बयां में क्या करूं रुतबा मुजद्दिद अल्फ़सानी का, मलाइक ने पढ़ा नगमा मुजद्दिद अल्फ़सानी का। सुभान अल्लाह, सुभान। ये थे अदीब सैयद फरीद अहमद अलमारूफ फरीद सहर साहब दाम अक़बालहू, आपकी खिदमत में मंज़ूम नज़ाम अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। आइए आज की महफिल में हमारे और मेहमान शोरा में आफ्ताब सुखन डॉक्टर सरदार सलीम अकरमहू भी तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको दावत कलाम दे रहा हूँ। आपके सामने डॉक्टर सरदार सलीम साहब कलाम पेश करने का पसंद करेंगे। शहंशाह नक्शबंद व मुजद्दिद अल्फ़सानी दोनों भी है ना जी। निगरान अली वक़ार, सदर अली वक़ार, निगरान अली वक़ार और शहनशी पर जितने भी मुअज़्ज़ज़ हज़रात मौजूद हैं, उन सब की इजाज़त से दोनों अजीम हस्तियों की शान में थोड़े थोड़े शेर इरशाद। अर्ज़ करता हूँ कि जहाँ के सब जहांगीरों से कह दो, जहाँ के सब जहाँ के सब जहांगीरों से कह दो, वाह, मुजद्दिद अल्फ़सानी आ रहे हैं। जहाँ के सब जहांगीरों से कह दो, मुजद्दिद अल्फ़सानी मुजद्दिद अल्फ़सानी आ रहे हैं। ज़माने के महावीरों से कह दो, मुजद्दिद अल्फ़सानी आ रहे हैं। वाह वाह ज़माने के महावीरों से कह दो, वाह, मुजद्दिद अल्फ़सानी आ रहे हैं। अंधेरे कुफ्र के हैं मिटने वाले, के लेकर साथ वहदत के उजाले। वाह, मुसलमानों की तकदीरों से कह दो, मुजद्दिद अल्फ़सानी आ रहे हैं। वाह 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 वाह, अंधेरे कुफ्र के हैं मिटने वाले, के लेकर साथ वहदत के उजाले। वाह, मुसलमानों की तकदीरों से कह दो, मुजद्दिद अल्फ़सानी आ रहे हैं। वाह, मिटी इल्हाद की जुल्मत मुजद्दिद अल्फ़सानी से। थोड़ा हट गया हूँ मैं, सबके पास मुजद्दिद अल्फ़सानी का मुजद्दिद अल्फ़सानी का थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ जी। मिटी इल्हाद की जुल्मत मुजद्दिद अल्फ़सानी से, वाह, मिटी इल्हाद की जुल्मत मुजद्दिद अल्फ़सानी से, कि रोशन हो गया भारत मुजद्दिद अल्फ़सानी से। वाह वाह वाह, मिटी इल्हाद की जुल्मत मुजद्दिद अल्फ़सानी से, कि रोशन हो कि गया रोशन हो गया भारत मुजद्दिद मुजद्दिद अल्फ़सानी से। थे ज़हनी तौर पर कल्लाश राजा और प्रजा सब, वाह वाह, थे ज़हनी तौर पर कल्लाश राजा और प्रजा सब। मिली ईमान की दौलत मुजद्दिद अल्फ़सानी से। थे ज़हनी तौर पर कल्लाश राजा और प्रजा सब, मिली ईमान की दौलत मुजद्दिद अल्फ़सानी से। सबसे ऊंचा अलम अल्फ़सानी का है, सबसे ऊंचा अलम अल्फ़सानी का है। रब ने रखा भरम अल्फ़सानी का है, रब ने रखा भरम अल्फ़सानी का है। वो डगर बन गई रोशनी की डगर, वो डगर बन गई रोशनी की डगर, जिस डगर पर कदम अल्फ़सानी का है। वो डगर बन गई रोशनी की डगर, जिस डगर पर कदम अल्फ़सानी का है तो बस एक दरगाह हक है जहाँ, है तो बस एक दरगाह हक है जहाँ,
سر عقیدت سے خم الف ثانی کا ہے، واہ 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 ہے تو بس ایک درگاہ واہ واہ حق واہ ہے جہاں، واہ واہ سر عقیدت سے خم الف ثانی کا ہے۔ واہ واہ آج عرفان کے نوری ایوان میں، واہ واہ آج عرفان کے نوری ایوان میں تذکرہ دم بدم الف ثانی کا ہے۔ واہ 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 آج عرفان کے نوری ایوان میں تذکرہ دم بدم الف ثانی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عرض کرتا ہوں نقش بند ہو نہیں سکتا کبھی خالی ایاغ نقش بند، واہ واہ ہو نہیں سکتا کبھی خالی ایاغ نقش بند، آندھیوں میں بھی رہا روشن چراغ نقش بند، کیا کہنے صاحب کیا کہنے ہو نہیں سکتا کبھی خالی حضرت، ہو نہیں سکتا کبھی خالی ایاغ نقش بند، سبحان اللہ آندھیوں میں بھی رہا روشن چراغ نقش بند، سہروردی قادری چشتی سلاسل کے سمیت، واہ 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 سہروردی قادری چشتی سلاسل کے سمیت، ہے خزاں کی رت میں بھی گلپوش باغ نقش بند، سبحان اللہ سبحان ہے خزاں کی رت میں بھی گلپوش باغ نقش کیا بند، بات ہے صاحب سبحان اللہ سہروردی قادری چشتی سلاسل کے سمیت، واہ 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 ہے خزاں کی رت میں بھی گلپوش باغ نقش بند، سبحان اللہ سبحان نقش بندی سلسلے کی بات ہی کچھ اور ہے، کیا بات ہے واہ نقش بندی سلسلے کی بات ہی کچھ اور ہے، دامن صدیق کی سوغات ہی کچھ کیا اور بات ہے ہے، صاحب واہ 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 دامن صدیق کی سوغات ہی کچھ، واہ واہ نقش بندی سلسلے کی بات ہی کچھ اور ہے، دامن صدیق کی سوغات ہی کچھ اور ہے، اس میں شامل فیض ہے حضرت بہاؤالدین کا، واہ اس میں شامل فیض ہے حضرت بہاؤالدین کا، سچے درویشوں کی یہ بارات ہی کچھ اور ہے، کیا بات ہے واہ 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 اس میں شامل فیض ہے حضرت بہاؤالدین کا، واہ 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 سچے درویشوں کی یہ بارات ہی کچھ اور ہے۔ واہ واہ آخری میں کچھ شعر کہ یہ آپ نے مصرع دیا تھا ایک بار، دو چار شعر، آپ ہیں جب سے میرے غمخوار خواجہ نقش بند، واہ واہ آپ ہیں جب سے میرے غمخوار خواجہ نقش بند، ہو گیا مشکل کا بیڑا پار خواجہ نقش بند، واہ آپ ہیں جب سے میرے غمخوار خواجہ نقش بند، ہو گیا مشکل کا بیڑا پار خواجہ نقش بند، آپ کے گھر کے چراغوں پر نہ آنچ آئی کبھی، واہ آپ کے گھر کے چراغوں پر نہ آنچ آئی کبھی، آندھیوں نے کی بہت یلغار خواجہ نقش بند، واہ واہ آندھیوں نے کی، آپ کے گھر کے چراغوں پر نہ آنچ آئی کبھی، واہ آندھیوں نے کی بہت یلغار خواجہ نقش بند، واہ سبز نورانی تصور آپ کی پاپوش کا، واہ واہ سبز نورانی تصور آپ کی پاپوش کا، ہے میرے سر کے لیے دستار خواجہ نقش کیا بند، بات ہے واہ 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 سبز نورانی تصور آپ کی پاپوش کا، واہ واہ ہے میرے سر کے لیے دستار خواجہ نقش بند۔ آخری شعر ہے کہ سایہ بو بکر بھی ہے، بو ترابی چھاؤں بھی، واہ سایہ بو بکر بھی ہے، بترابی بو چھاؤں بھی ترابی چھاؤں بھی، غوث ہیں اس پار تو اس پار خواجہ نقش بند، واہ 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 سایہ بو بکر بھی ہے، بو ترابی چھاؤں بھی، غوث ہیں اس پار تو اس پار خواجہ خواجہ نقش نقش بند، بند آپ کے قدموں میں رکھنے لے کے آیا ہے سلیم، واہ واہ آپ کے قدموں میں رکھنے لے کے آیا ہے سلیم، واہ ٹوٹے پھوٹے چند یہ اشعار کیا خواجہ کہنے نقش تھا بند، کیا کہنے تھا واہ واہ آپ کے قدموں میں رکھنے لے کے آیا ہے سلیم، ٹوٹے پھوٹے آپ چند کے یہ قدموں میں رکھنے لے کے آیا ہے سلیم، ٹوٹے ٹوٹے چند یہ پھوٹے چند یہ اشعار خواجہ نقش بند۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم آفتاب سخن ڈاکٹر سردار سلیم صاحب، جو بارگاہ خواجہ نقشبند و بارگاہ مجدد الفسانی میں اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ آئیے مشاعرہ آخری طرف، مشاعرے کے ختامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ہماری محفل میں آج کے مہمان شاعر خلیج
مولانا جلیل نظامی صاحب دام اقبال تشریف فرما ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ مولانا نہیں لگے. جناب صدر کی اجازت سے تمام حضرات حاضری کے لیے چند شعر ملاحظہ کریں. مطلب پیش کر رہا ہوں. علم بردار منہاج النبوہ شیخ سر ہندی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. علم بردار ہے. علم بردار منہاج النبوہ شیخ سر ہندی. مکمل اسوہ خیر البریہ کیا بات ہے، شیخ سر ہندی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. مکمل اسوہ خیر البریہ. مکمل اسوہ خیر البریہ شیخ کیا بات ہے. سر ہندی. کیا بات ہے. علم بردار منہاج النبوہ شیخ واہ واہ واہ. سر ہندی. رضائے حق کے طالب احمد مختار کے حامی. سبحان اللہ. رضائے حق کے طالب احمد مختار کے احمد حامی. مختار کے حامی. طریقت باشریت جن کا نعرہ شیخ سر ہندی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. طریقت باشریت جن کا نعرہ واہ واہ واہ. شیخ سر ہندی. سبحان اللہ. اور وہ جن کی روح صدیقی وہ جن کا جسم فاروقی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. وہ جن کی روح واہ واہ واہ. صدیقی وہ جن کا وہ جسم جن فاروق. کا جسم فاروقی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے جن کا ظاہر و باطن مصفا شیخ سر سبحان اللہ. ہندی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان جن اللہ. کا ظاہر و باطن مصفا شیخ سر ہندی. پھر پڑھیے صاحب. وہ جن کی روح صدیقی وہ جن کا جسم جسم فاروقی. واہ واہ واہ. ہے جن کا ظاہر و باطن مصفا. مصفا شیخ سر ہندی. کیا بات. موحد بھی مجاہد بھی مقلد بھی مجدد بھی. ارے واہ 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 واہ. موحد بھی مجاہد بھی مخلد. مقلد بھی مجدد. مجدد بھی. گناؤں آپ کے اوصاف کیا کیا واہ واہ. شیخ سر ہندی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گناؤں آپ کے اوصاف کیا کیا شیخ واہ واہ سر واہ واہ. ہندی. سبحان اللہ. اور سبحان رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے جن کی خون فاروقی. واہ واہ. رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے جن کی خون فاروق. خون فاروقی. مطہر جسم ہے وہ آپ کا یا شیخ سر ہندی. کیا بات. مطہر جسم ہے وہ آپ کا یا شیخ سر ہندی. اور جلال الدین شاہنشاہ کے دین الہی کو واہ. جلال الدین شاہنشاہ کے دین الہی کو تمہیں نے جذب ایمانی سے روندا شیخ سر ہندی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہیں نے جذب ایمانی سے روندا شیخ سر. شیخ سر ہندی. اور ملاحظہ کریں کہ تمہارا سر خمیدہ دیکھنے کو خلف اکبر بھی. واہ. یہ استعارہ دیکھیے. خلف اکبر اکبر کا بیٹا یعنی جہانگیر. تمہارا سر خمیدہ دیکھنے کو خلف اکبر بھی. اجل کا بن گیا آخر کو لقمہ شیخ سر ہندی. واہ واہ. اجل کا بن گیا آخر کو لقمہ شیخ سر ہندی. اور آخری شعر ہے کہ زمانہ جس کو کہتا ہے امام المجد ربانی. واہ. زمانہ جس کو کہتا ہے امام المجد ربانی.
بجز وہ آپ کے ہے کون آقا شیخ سر ہندی، سبحان اللہ، بجز وہ آپ کے ہے کون آقا شیخ سر ہندی۔ اور مقطع بطور خاص عام طور پہ الف ثانی کو حضرت سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ الف کے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، الف کے معنی ہزار، الف ثانی یعنی دوسرا ہزارہ، دوسرے ہزارے کے یہ مجدد تھے، تو صرف الف ثانی کہنا یہ درست نہیں ہے۔ بارہ ملاحظہ کریں، سبحان اللہ، مقطع میں ملاحظہ کریں، مجدد الف اول عمر، مجدد الف اول کے عمر فاروق اعظم ہیں، واہ، مجدد الف اول کے عمر فاروق اعظم ہیں، جلیل الف ثانی کے ہیں خواجہ شیخ سر ہندی، جلیل الف ثانی کے ہیں خواجہ شیخ سر ہندی، علم بردار منہاج النبوہ شیخ سر ہندی، مکمل اسوہ خیر البریہ شیخ سر ہندی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاعر خلیج مولانا جلیل نظامی دامِ اقبالہ اپنا مرصع کلام پیش فرما رہے تھے۔ حضرت انیس ملت حضرت ابو عمار عرفان اللہ شاہ نوری سیفی صدر مرکزی انجمن سیف الاسلام کی نگرانی میں مشاعرہ ہو رہا ہے، اور حضرت نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کے بعد مولانا بزرگ شاعر حضرت جلال عارف صاحب مقدس اللہ صاحب سے کلام سنانے کی درخواست۔ جانشین حضرت خواجہ شوق بزرگ شاعر حضرت جلال عارف صاحب مقدس اللہ جو مخدوم ایوارڈ یافتہ شاعر ہیں۔ خاص میرا تو کیا ہوتا ہے ایوارڈ نہیں ہے، دے دو ایوارڈ واپس، ایوارڈ دے دو واپس نہیں تو۔ ارے صاحب اس کے اندر القابات ہے، تمام چیزیں لکھے ہوئے وہی سنا رہا ہوں۔ یہ رہتا ادھر چھوڑ دو، آپ چھوڑ دو، شہنشاہ نقشبند کے لیے خطا پہلے۔ طاعت میں بے ریا ہیں شہنشاہ نقشبند، واہ، طاعت میں بے ریا ہیں شہنشاہ شہنشاہ نقشبند، محبوب مصطفیٰ ہیں شہنشاہ نقشبند، سبحان، محبوب مصطفیٰ ہیں شہنشاہ نقشبند، ہو کر فنا جو منزل عرفاں میں ذات کی، واہ، ہو کر فنا جو منزل عرفاں میں ذات کی، ایک صورت بقا ہے شہنشاہ نقشبند، سبحان، ایک صورت بقا ہے شہنشاہ نقشبند۔ سبحان، مجدد الف ثانی کا چند شعر پیش کرو۔ مقابل کفر کے ہونا مجدد الف ثانی کا، مقابل کفر کے مقابل کفر کے ہونا مجدد الف ثانی کا، بڑا ایک کارنامہ تھا مجدد الف ثانی کا، واہ، گریزاں کلمہ حق سے جہاں سارا زمانہ تھا، واہ، گریزاں کلمہ حق سے جہاں سارا زمانہ تھا، قلم حق آگہی لایا مجدد الف ثانی کا، گریزاں کلمہ حق سے جہاں سارا زمانہ تھا، قلم حق آگہی لایا مجدد الف ثانی کا، کمال ابدیت تھا یہ جنوں کا حق رسائی میں، واہ،
کمال ابدیت تھا یہ جنوں کا حق رسائی میں، خرد کو باندھ کر رکھنا مجدد الفسانی کا۔ واہ 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 واہ، کمال ابدیت تھا یہ جنوں کا حق رسائی میں، خرد کو باندھ کر رکھنا، خرد کو باندھ کر بہت اچھا۔ رکھنا مجدد الفسانی کا۔ پلایا جام وحدت کا ہمیں جو چشمہ حق سے، کیا بات ہے، پلایا جام وحدت کا ہمیں جو چشمہ حق سے، نہیں سوکھے گا یہ سوتا مجدد الفسانی کا۔ واہ 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 واہ، نہیں سوکھے گا یہ سوتا ہوتا مجدد الفسانی کا۔ مٹانے شرک و بدعت کو لکھا جو قید میں رہ کر، واہ، مٹانے شرک و بدعت کو لکھا جو قید میں رہ کر، وہ ہر نامہ ہے خود گویا مجدد الفسانی کا۔ سبحان اللہ، ملے کونین کی نعمت دو عالم سے غنی کر دے، واہ، ملے کونین کی نعمت دو عالم سے غنی کر دے، چلے جو دیکھ کر رستہ مجدد الفسانی کا۔ چلے جو دیکھ کر رستہ مجدد الفسانی کا، نہ کرنا ایک بھی سجدہ حضور شاہ میں آ کر، نہ کرنا ایک بھی سجدہ حضور شاہ میں آ کر، یہ ایمانی تماچا تھا مجدد الفسانی کا۔ نہ کرنا ایک بھی سجدہ حضور شاہ میں آ کر، یہ ایمانی تماچا تھا مجدد الفسانی کا۔ شعر دیکھیے کہ کتابوں کے حوالوں سے تصور میں دل و جاں تک، کیا بات ہے، کتابوں کے حوالوں سے تصور میں دل و جاں تک، سراپا خود اتر آیا مجدد الفسانی کا۔ سراپا خود اتر آیا مجدد الفسانی کا۔ مجدد بن کے ابھرے ہیں زمین ہند پر جتنے، مجدد بن کے ابھرے ہیں زمین ہند پر جتنے، شمار ان میں ہوا پہلا مجدد الفسانی کا۔ واہ، شمار ان میں ہوا پہلا مجدد الفسانی کا۔ حیات دین کو پھر سے نئی ایک تازگی دینے، حیات دین کو پھر سے نئی ایک تازگی دینے، اثاثہ علمی کام آیا مجدد الفسانی کا۔ اثاثہ علمی کام آیا مجدد الفسانی کا۔ شعر دیکھیے کہ مقدم رکھنا اہل بیت کی الفت کو سینے میں، مقدم رکھنا اہل بیت کی الفت کو سینے میں، عمل یہ عین فطرت تھا مجدد الفسانی کا۔ مقدم رکھنا اہل بیت کی الفت کو سینے میں، عمل یہ عین فطرت تھا مجدد الفسانی کا۔ سنایا ہے نبی نے جو بھی مجدہ آنے والوں کا، نبی نے سنایا ہے نبی نے جو بھی مجدہ آنے والوں کا، انہی میں نام ہے لکھا مجدد الفسانی کا۔ انہی میں نام ہے لکھا مجدد الفسانی کا۔ مقطع پیش کروں کہ سلوک و جادۂ عرفاں میں کامل جب ہوئے عارف، سلوک و جادۂ عرفاں میں کامل جب ہوئے عارف، وظیفہ بن گیا مولا مجدد الفسانی کا۔ وظیفہ بن گیا مولا مجدد الفسانی کا۔ مقابل کفر کے ہونا مجدد الفسانی کا، بڑا ایک کارنامہ تھا مجدد الفسانی کا۔ یہ تھے جانشین حضرت خواجہ شوق مولانا جلال عارف صاحب
جو بزرگ شاعر ہیں ہمارے کلام پیش فرما رہے تھے. آئیے خوشگوار گلپوشی کا شال پوشی کی خوشگوار رسم ادا کی جائے گی. میں سب سے پہلے صدر مشاعرہ کی شال پوشی کے لیے حضرت ابو عمار انیس ملت عرفان اللہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مولانا سید شاہ محمد رفیع الدین شفیع صاحب قبلہ کی شال پوشی فرمائیں. دوسرے حضرت جلال عارف صاحب مخدوم ایوارڈ ملنے کی مسرت میں آپ کی شال پوشی کی جا رہی ہے. حضرت انیس ملت سے گزارش کروں گا کہ مولانا جلال عارف صاحب کی شال پوشی فرمائیں. اور آج کے مہمان خصوصی نجم المشائخ سید لیاقت حسین صاحب تشریف فرما ہے. آپ کی گلپوشی انیس ملت الحاج عرفان اللہ شاہ نقوی فرمائیں. آئیے اب میں ملتمس ہوں بڑے ہی ادب و احترام سے آج کے جو مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت العلامہ رفیع المشائخ حضرت الحاج سید شاہ رفیع الدین حسینی رضوی قادری سجادہ نشین حضرت شاہ علیم الدین شفیع صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ بارگاہ امام مجدد الفسانی کی شان میں کلام بیان کریں. بھائی صاحب سرکار کی عطا ہیں شہنشاہ نقش بند. سبحان اللہ. سرکار کی عطا ہیں شہنشاہ نقش بند. حد درجہ بے ریا ہیں شہنشاہ نقش بند. واہ 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 واہ. حد درجہ بے ریا ہیں شہنشاہ نقش بند. چرچے میں جا بجا ہیں شہنشاہ نقش بند. واہ واہ واہ. چرچے میں جا بجا ہیں شہنشاہ نقش بند. واہ محبوب مصطفیٰ ہیں شہنشاہ نقش بند. واہ واہ واہ. محبوب مصطفیٰ ہیں شہنشاہ نقش بند. سلمان فارسی سا ہی جذبہ ہے آپ میں. کیا کہنے صاحب. سلمان فارسی سا ہی جذبہ ہے آپ میں. سبحان مخلص ہیں باصفا ہیں شہنشاہ نقش بند. سبحان اللہ. مخلص ہیں باصفا ہیں شہنشاہ نقش بند. تبلیغ دین کرتے رہے سارے ہند میں. کیا بات ہے. تبلیغ دین کرتے رہے سارے ہند میں. ایک علم کا دیا ہے شہنشاہ نقش بند. سبحان اللہ. ایک علم کا دیا ہے شہنشاہ نقش بند. میرے شہر میں آپ کے مندوب پیر سعد. کیا بات ہے. سبحان اللہ. میرے شہر میں آپ کے مندوب پیر سعد. سعد اللہ صاحب اللہ رحمۃ. ہاں سبحان اللہ. میرے شہر میں آپ کے مندوب پیر سعد. یہ جیسے کیمیا ہیں شہنشاہ نقش بند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جیسے کیمیا ہیں شہنشاہ نقش بند. وہ کام آپ نے کیے دین مبین کے. وہ کام آپ نے کیے دین مبین کے. سب آپ پر فدا ہیں شہنشاہ نقش بند. سبحان اللہ. سب آپ پر فدا ہیں شہنشاہ نقش بند. مجھ کو بھی نقش بندی اجازت ہے اے رفیع. واہ. مجھ کو بھی نقش بندی اجازت ہے اے رفیع. اور میرے پیشوا ہیں شہنشاہ نقش بند. واہ واہ. اور میرے پیشوا ہیں شہنشاہ نقش بند. سرکار کی عطا ہے شہنشاہ نقش بند. اب شیخ سر ہندی کی منقبت شمشیریں. نہیں ہوتا ہے اب ایسے گزارا شیخ سر ہندی. واہ. نہیں ہوتا ہے اب ایسے گزارا شیخ سر ہندی. دکھا دیجئے ہمیں جلوہ خدا را شیخ سر ہندی. واہ واہ. دکھا دیجئے ہمیں جلوہ خدا را شیخ سر ہندی. واہ. پہنچ جائیں گے ہم صدیق سے سرکار تک بے شک. واہ. پہنچ جائیں گے ہم صدیق سے سرکار تک بے شک. اگر ہو ہاتھ میں دامن تمہارا شیخ سر ہندی. واہ واہ واہ. اگر ہو ہاتھ میں دامن تمہارا شیخ سر ہندی. واہ واہ واہ. تمہارا ہاتھ حضرت جعفر صادق کے ہاتھوں میں. واہ. تمہارا ہاتھ حضرت جعفر صادق کے ہاتھوں میں.
ہے میرے ہاتھ میں دامن تمہارا شیخ سرہندی، واہ 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 ہے واہ، میرے ہاتھ میں دامن تمہارا شیخ سرہندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر سلمان فارس کے، ادھر سے باقی باللہ، واہ ادھر ادھر سلمان فارس کے، ادھر سے باقی باللہ، تمہیں دیتے رہے ہر دم سہارا شیخ سرہندی، سبحان اللہ، تمہیں دیتے رہے ہر دم سہارا شیخ سرہندی۔ وہ ایسا وقت تھا سب دیکھتے تھے آپ کی جانب، واہ وہ ایسا وقت تھا سب دیکھتے تھے آپ کی جانب، بنے ہیں بے سہاروں کا سہارا شیخ سرہندی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنے ہیں بے سہاروں کا سہارا شیخ سرہندی۔ مقید ہو گیا شیطان اب دنیا کی حد تک ہی، کیا بات ہے، مقید ہو گیا شیطان اب دنیا کی حد تک ہی، وہ بن کر رہ گیا ٹوٹا ستارہ شیخ کیا بات سرہندی، ہے، وہ بن کر رہ گیا ٹوٹا ستارہ شیخ سرہندی۔ وہ ہلکی کھلبلی ہے پھر سے دور اکبری جیسی، واہ وہ ہلکی کھلبلی ہے پھر سے دور اکبری جیسی، کیا ہوں آپ کو ہلکا اشارہ شیخ سرہندی، واہ واہ واہ، کیا ہوں آپ کو ہلکا اشارہ شیخ سرہندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ہلکی کھلبلی ہے پھر سے دور اکبری جیسی، واہ 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 واہ، کیا ہوں آپ کو واہ، ہلکا اشارہ شیخ سبحان اللہ، سرہندی۔ یہاں پر بیربل اکبر ہوئے تھے ایک جٹ لیکن، کیا کہیں، یہاں پر بیربل اکبر ہوئے تھے ایک جٹ لیکن، ہوا کب دین ان سے پارا پارا شیخ سرہندی، سبحان اللہ، ہوا کب دین ان سے پارا پارا شیخ سرہندی۔ واہ واہ یہ دور اکبری ہے عالموں پر تنگ ہے عرصہ، واہ، یہ دور اکبری ہے عالموں پر تنگ ہے عرصہ، جواب اس کا دیا تم نے کرارا شیخ کیا سرہندی، بات ہے، کیا بات ہے، جواب اس کا دیا تم نے کرارا شیخ سرہندی۔ واہ لگتا ہے کہ مجدد الف ثانی کا بہت احسان ہے ہم پر، واہ، مجدد الف ثانی کا بہت احسان ہے ہم پر، رفیع الدین کہتا ہے دوبارہ شیخ سرہندی، رفیع الدین کہتا ہے دوبارہ شیخ سرہندی، سبحان اللہ، نہیں ہوتا ہے اب ایسا گزارا ایسے گزارا شیخ سرہندی سے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے رفیع المشائخ مولانا سید شاہ محمد رفیع الدین حسینی شرفی رضوی القادری صاحب، جو آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے تھے۔ نگرانی مشاعرہ انیس ملت الحاج عرفان اللہ شاہ نوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدن للہ و شکرن للہ، بحیثیت داعی کے نگران اور داعی شکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ 60 سال سے رب تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چھوٹی موٹی کسی بھی انداز سے خدمت لی ہے، آپ حضرات کی محبتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ جاری و ساری آج تک ہے۔ اور جب ان بزرگوں کا بھی تذکرہ بحمد اللہ تعالیٰ 50 سالوں سے آغاز چل رہا ہے، اور یقیناً یہ عظیم ترین اکابرین جو ہمارے لیے فیض رساں اس سرزمین پر ہند پر جو شیخ سرہندی علیہ رحمت و رضوان کا کارنامہ ہے وہ ہر ایک جانتا ہے۔ آج کی اس نورانی محفل کے صدر محترم حضرت رفیع المشائخ دامت برکاتہم العالیہ، مجھے یاد آتا ہے کہ سب سے پہلا جب مشاعرہ ہمارا 60 سال قبل پہلی سالانہ فاتحہ حضرت پیر سیف علی شاہ کی ہوئی تھی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو حضرت سیدنا سیف الدین شرفی آپ کے والد بزرگوار علیہ رحمہ نے ایک مسدس حضرت پیر سیف علی شاہ نانا محترم کے لیے روانہ فرمائی تھی، اور اس مشاعرے کی صدارت
حضرت قبلہ سید شاہ علیم الدین شرفی علیہ رحمت الرضوان فرما رہے تھے، آج 60 سال کے بعد حضرت علیم کے گویا جانشین حضرت رفیع المشائخ ہماری محفل میں اس نورانی محفل کی گویا صدارت فرما رہے ہیں۔ آپ اپنی گوناگاں مصروفیات کے باوجود اپنا وقت نکالا، یہاں آپ تشریف لائے، میں بہت ہی مشکور ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس محفل میں ہمارے محترم نجم المشائخ لیاقت حسین رضوی حفظہ اللہ تعالی سجادہ نشین و متولی بارگاہ حضرت امر اللہ شاہ علیہ الرحمت والرضوان اپنی گوناگو مصروفیات، گھر کے محافل میں بھی ان کی شرکت ناممکن ہوئی ہے۔ آج ہی مجھے سن کر جو ہے حیرت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے، اور انہوں نے محبتوں کا تحفہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محفل میں ہیں ہمارے دکن کے ممتاز شاعر حضرت جلال عارف دامت برکاتہم، جن کو حال ہی میں مخدوم ایوارڈ حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، اس کی مسرتیں بھی ہم حاصل کیے۔ یہاں ہمارے محفل میں میرے استاد زادہ حضرت قاضی اسد ثنائی، حضرت علامہ انصار علی قریشی علیہ الرحمت والرضوان کے صاحبزادے محبتوں کے ساتھ ہماری ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ نہ صرف اپنی ہر محفل میں کسی نہ کسی عنوان سے، گھریلو محفل ہو کہ باہر کے جلسے ہوں، یقیناً وہ بھی ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہے۔ مولانا حافظ سید اصغر شرفی صاحب، جو ہمارے قدیم اس انجمن کے گویا ساتھی ہیں، وہ بھی ہماری محفل میں آج تشریف فرما ہے۔ ہماری محفل کے آغاز ہی پر تشریف لانے والے شعراء میں ہمارے محترم طیب سخن ڈاکٹر قاری طیب پاشا قادری حفظہ اللہ تعالی، نہایت ہی پیاری اور بہت ہی پیارے انداز سے انہوں نے اپنا کلام سنایا، اور یہاں حاضرین میں بہت کم لوگ انہوں نے اس کو سنا ہے۔ میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری نظر اب آگے بڑھ رہی ہے تو ادھر آفتاب سخن، بلکہ اب آفتاب کے معنی تو یہ ہوئے کہ ساری جو روشنی آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر سے اچھا ایک پیارا خطاب ان کو محبان نے، اہل سخن نے دیا ہے۔ اور اس سے پہلے تو میں نے وہ خطاب سے پہلے سردار سخن لکھ دیا تھا۔ اتفاق سے ایک خبر کی تختی پہ بھی کندہ ہے، مگر آفتاب، کیونکہ وہ خبر نیچے رہتی ہے، ان کو آفتاب کی طرح وہ بھی ہماری محفل میں تشریف فرما ہو کر ہم سب کو محظوظ کیا، بہت ہی اپنے پیارے کلام کے ساتھ۔ ان کا بھی مشکور ہوں۔ ہمارے سب سے پہلے جس کو دعوت پہنچی ہے، دعوت پہنچنے میں ایک نورانی شخصیت ہے، جو امیر شعراء نور الدین امیر کے نام سے مشہور ہے۔ اپنی بہت ہی مختلف مذہبیت کے مصروفیات ہوتے ہیں، ان کی مصروفیات بھی عجیب و غریب ہیں۔ رات کو بھی سکون ان کو ملتا نہیں، کیونکہ صبح آنے والے کا کام ہوا نہیں ہوا، وہ سوچتے سوچتے وہ بھی ہماری محفل میں آئے ہیں۔ اور ادھر ہمارے محترم مولانا سید سعادت اللہ بخاری دامت برکاتہم، ان کی محبتوں کا اندازہ کرنا مشکل ہے
کہ کمر کو پٹا باندھ کر بھی 3 دن سے ہمارے تینوں پروگراموں میں انہوں نے جو ہے شرکت کی. ان کا شکریہ کے لیے کہ کیا الفاظ نکالے، میں بہت مشکور ہوں. اور پھر اس کے بعد ہمارے بازو ابھی آپ نے ان سے اپنا پیارا کلام نہایت ہی علمی انداز کا جو ہے آپ نے سنا. شاعر خلیج مولانا جو ہے جلیل نظامی صاحب، یہ ہم سے محبت کرنے میں بچپن ہی سے، بالکل آج سے 45 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت بھی جو ہے ہمارے ساتھ رائچور کے سفر میں بھی جو ہے حضرت صد الشیوخ علیہ رحمہ کے ساتھ وہ تشریف فرما تھے. وہ محبتوں کے ساتھ آج بھی ہماری محفل میں ہے. میں ان کا بھی مشکور ہوں. اور ہمارے محفل میں ایک ممتاز شاعر جو معتمدی کے فرائض انجام دے رہے تھے آپ حضرات کو، کہ ممتاز الشعراء جن کے کلام جو ہے شائع ہوئے، اور اکثر کلام شائع ہوتے ہیں فری تقسیم ہو جاتے ہیں، کچھ شعراء کے گھر میں محفوظ رہ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کا جو بھی کلام چھپا ہے لوگوں نے اس کو جو ہے حاصل کیا ہے، خریدا ہے. اور جو ہے اکثر محافل میں تو نعت خواں حضرات جو ہے ان کا کلام کو پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کو یہ کیفیت عطا فرمائی ہے. اور ضرورتاً ہر شاعر کو، میں تو کوئی شاعر نہیں ہوں، ابتدا سے شعر کہنے کی کوشش کرتا رہا. شاعری بھی ہماری 60 سالہ ہی کہی جا سکتی ہے. جو پہلا نعت وغیرہ منقبت جو لکھی وہ تو یاد نہیں رہی، جو نانا صاحب قبلہ کے لیے کیونکہ تاریخ نکالنے کا شوق جبھی سے تھا، ان کو ہم دادا حضرت پکارتے تھے. دادا قرار پا چکے دارالقرار میں. ایک کی کمی تھی اس وقت، جو ہمارے استاد حضرت اظہر محمد سید محمد پاشا صاحب حضرت ان کو بتاتے، انہوں نے کہا تاریخ نکل گئی. ارے میرا حضرت ایک کم ہے نا، نکل گئی فکر نہ کرو، آ گئی. اب ہم کو نہ تخریجہ معلوم تھا تذکرہ معلوم. اب ہم بولے نہیں ہے، کم ہے. ادھر بیٹھ. تمہارے نانا صاحب قبلہ علیہ رحمہ جانے سے پہلے ایک خواب انہوں نے دیکھا تھا، جو ہماری نانی صاحبہ فرما رہی ہیں خواب میں کہ چلو وہاں جنت میں بہت نعمتیں ہیں، وہاں پہ آپ جو تحفہ بھیج رہے ہیں وہ بہت یہاں پہ ہے، چلو. تو انہوں نے کہا کہ میں حج کے جانے کا ارادہ کر لیا، جب تک نہیں آتا. تو وہ تاثر میرے ذہن میں تھا، تو اس کو حضرت نے اس ہمارے مصرے کو انہوں نے اس انداز سے جو ہے خطابند کے طور پر، بائی کے طور پر بہرحال فرما دیا. حج کا بہانہ تھا، موت کے تھے انتظار میں. حج کا بہانہ تھا، موت کے تھے انتظار میں. آئے نہ فرق وعدے میں اور اعتبار میں. تاریخی مثلا لکھا ہوں سیفی ایک تذکرے کے ساتھ، دادا قرار پا چکے دارالقرار میں. ارے میں بلا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اب جو ہے ہماری شاعری میں جان ڈالنے کے لیے میں ممتاز الشعراء سے مشورہ لیا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کی شاعری اور ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. ہماری محفل میں جو ہے ہمارے عزیز القدر وارث عالم جو ہمارے دوست جو سجادہ نشین ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی محبت سے آتے ہیں. یہ تمام حاضرین کے ساتھ ساتھ ہماری محفل میں تقدس مآب شخصیت بھی ہے، اور وہ فرش نشین، بوریا نشین کی جو پرانی روایت ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ فرش نشینی اور جو ہے بوریا نشینی نام اس کا ہے. اور وہ ہماری محفل میں حضرت فصیح البیان علامہ ڈاکٹر شاہ محمد فصیح الدین صاحب نظامی حفظہ اللہ تعالی ہیں.
मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके साथ बैठे हुए एक ऐसी जो है शोहरत याफ्ता शख्सियत है कि उनका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, कोई नहीं जानता। हर खानखा, हर मदरसा, बस अब सब लोग पहचान लिए, नाम बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो भी हमारे सलीम मखदूमी मोहब्बत के साथ हमारे काम में शरीक होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दीगर हजरात जो हमारे मुहिब्बान हैं, वो हमारे बैठे हुए हमारे शर्फी साहब, ये शर्फी चमन के एक फूल हैं। उसके साथ ही साथ हमें ये भी क्या है मसरत हासिल है कि इस दारुल उलूम सैफुल इस्लाम में भी उन्होंने यहाँ से फैज़ पाया। और मैं दीगर तमाम हुफ़ाज़ जो हमारे शागिर्द हैं और ख़ास तौर पर अज़ीज़ुल क़द्र डॉक्टर हसन मोहम्मद नक्शबंदी जो अपने वालिद बुज़ुर्गवार मौलाना मोहम्मद यूसुफ नूरुल्लाह फैज़ुल्लाह नक्शबंदी अलैहि रहमा के जानशीन भी है। जब उन्होंने इब्तिदा जो है की अपनी तालीम की, गोया घर में जब उन्होंने आँख खोली तो मदरसा था और उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत यूसुफ भाई जिसको हम पुकारते थे, उन्होंने मदरसे के हवाले किया। तो इसी तरह से वो जब से आज तक इस तरह वाबस्ता हैं, एक तालिब इल्म जिस तरह रोज़ाना का होता है। और ये डॉक्टर बन गए, आला ओहदों पर फायज हो गए, गज़ेटेड ऑफिसर बन गए, लेकिन आज तक उन्होंने अपना उसका एहसास नहीं किया। जब कभी उनको कोई खुशी और मसरत होती है, बाज़ वक्त तो सीधा यूनिवर्सिटी से इस नाचिज़ के पास हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो है उनके सारे ज़िंदगी के मसाइल को हमेशा हमेशा बेहतर से बेहतर बनाए, उनकी आल औलाद में खैर की ज़िंदगियों को बजाए। और तमाम हजरात से मैं अपने दुआ की ख्वाहिश करता हूँ। सलात व सलाम के एक दो शेर पढ़े जाएंगे, उसके बाद हज़रत मौलाना फसीहुल बयान मद्दुल आली की दुआ होगी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने आलम पे लाखों सलाम, मुजतबा के महरम पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने आलम पे लाखों सलाम, मुजतबा के महरम पे लाखों सलाम। अक्स से जिसके रोशन है दोनों जहां, ऐसे नूरे मुजस्सम पे लाखों सलाम। जिसके लुत्फ़ और इनायत से जीते हैं हम, उस नबी मुकर्रम पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने आलम पे लाखों सलाम, मुजतबा के महरम पे लाखों सलाम। अंबिया अहले बैत और असहाबे पाक, साहिबाने मुफ़क्कम पे लाखों सलाम। असफियात क़िया क़ादरी चिश्तिया ख्वाजा वो गौसे आज़म
پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان عالم پہ لاکھوں سلام، مجتبی کے محرم پہ لاکھوں سلام، نوری غوثی کمال اور بندہ نواز، سب شیوخ معظم پہ لاکھوں سلام، نور حق ہو کے بھی جو ہے مثل بشر، سیفی اس رابطے باہم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان عالم پہ لاکھوں سلام، مجتبی کے محرم پہ لاکھوں سلام۔ من الفاتحة إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم۔ قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في ظل طم مغرق، خذ يدي خذ يدي خذ يدي۔ حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، الہی بحق شیخ دین معروف کرتی، نگہداری ز آفت ہائے ارضی و چرقی، دربان علی موسیٰ رضا بود، ہمیشہ با خدا با مصطفیٰ بود، آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔